بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وملک النکاح لا یضمن بشہادت بالطلاق بعد دخوله تفریع ثالث لنا علی ان ما لا مثل له لا یضمن یعنی اذا شہد الرجلان بانه طلق امرأته بعد دخول۔ نور الانوار صفحہ نمبر 47 ہے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ اصول پر تیسری تفریع کو لا رہے ہیں۔ اصول وہی ہے کہ جس چیز کا کوئی مثل نہ ہو، نہ مثل کامل، نہ قاصر، نہ صوری، نہ معنوی، تو اس کا تاوان واجب نہیں ہوتا احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک۔ اس کی مثال کہ اگر دو آدمیوں نے یہ گواہی دی ہے کہ حامد نے دخول اور جماع کے بعد اپنے رفیق حیات کو، بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو اس گواہی کے نتیجے میں قاضی نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس گواہی کو میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کرا دی، تو شوہر پر مہر ادا کرنے کا حکم کر دیا اس نے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ دونوں گواہوں نے اپنی شہادت سے گواہی سے رجوع کر لیا کہ ہم لوگوں نے تو جھوٹی گواہی دی تھی، تو اب ہمارے ہاں یہ دونوں گواہ شوہر کے لیے کسی بھی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ یعنی ان پر کسی قسم کی کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ دخول اور جماع کرنے کی وجہ سے شوہر پر مہر تو واجب ہو ہی چکا تھا، وہ تو ان کی گواہی کی وجہ سے نہیں ہوا، دخول اور جماع کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اب وہ طلاق دیتا یا نہ دیتا، طلاق دیتا یا نہ دیتا، تو دخول اور جماع سے ویسے بھی وہ کیا ہو گیا تھا، انہوں نے یہ گواہی دی ہے نا کہ دخول اور جماع کے بعد اپنے رفیق حیات کو طلاق دی ہے، تو اب یہ یعنی گواہی دیتے یا گواہی نہ دیتے کوئی بھی صورت ہوتی، دخول اور جماع کے ساتھ مہر ویسے بھی شوہر کے اوپر کیا ہو گیا تھا، واجب، کامل واجب ہو گیا تھا۔ لہٰذا خلاصہ یہی نکلا کہ ان گواہوں نے شوہر کی کوئی چیز تلف نہیں کی ہے، وہ اس کے دخول اور جماع کی وجہ سے اس پر مہر کامل ویسے بھی واجب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک چیز انہوں نے ضائع کی ہے لیکن اس کا مثل نہیں مل رہا۔ مثلا انہوں نے بیوی سے جو لطف اندوز ہونے کی، جماع کی جو لذت کا سلسلہ تھا، اس کو انہوں نے ضائع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو جماع کا جواز اور لطف اندوز ہونے کا سلسلہ تھا، اس کو انہوں نے ضائع کیا ہے، جس کو مل کے نکاح بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس کو ضائع کیا۔ اب جب اس کو ضائع کیا ہے تو ان کی گواہی نے ان کی گواہی سے مل کے نکاح باقی نہیں رہا، اور لیکن مل کے نکاح جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی مثل ہو۔ ٹھیک ہے، تو نہ تو مل کے نکاح یعنی جس کو حق بضع بھی کہتے ہیں، حق بضع بھی کہتے ہیں، حق استمتاع بھی کہتے ہیں، حق استلزاز بھی کہتے ہیں، تو اس کی مماثلت اب کہیں ہے نہیں ہے نا کہ جس کو انہوں نے ضائع کیا ہے گواہوں نے۔ اصل میں اس کی مماثلت نہ ہم خود اس کی مثل کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ بضع جیسی بضع اس کو تبادلے میں دی جائے، یہ تو شرعاً حرام ہے، اور نہ اس کی مماثلت مال کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم، کہاں حق بضع اور کہاں مال کا سلسلہ، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی اس کی مثل۔ تو نہ مثلی کوئی چیز ہو سکتی ہے صوری، اور نہ معنوی قیمتی کوئی چیز اس کی قیمت کے طور پر رکھی جا سکتی ہے، دونوں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ملک بضع گویا یہ مال متقوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مال متقوم نہیں ہے۔ تو جب مال متقوم نہیں ہے تو اس وجہ سے گواہوں کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی چیز لازم نہیں رہے گی، نہیں رہے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ مہر کی صورت میں مال کیوں رکھتے ہیں حق بضع کا کہ وہ اس کے بدلے میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہاں پر بھی جو مہر رکھا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ شوہر کو جو بضع کا جو مالک بنایا جا رہا ہے تو وہ مفت میں نہ بنایا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی وہ قدر، وہ احترام، وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اس حق بضع کو جو مہر کے ساتھ ملحق رکھا گیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی شرافت، اس کی عظمت
وہ چیز تاکہ اپنی جگہ پر باقی رہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر مال کو ساتھ ملایا گیا مہر کے طور پر۔ اور یہ تفریق کے وقت چونکہ بزا جو ہے وہ کسی کے ملک میں داخل تو نہیں ہوتا نا، بلکہ شوہر کی ملک سے یہ آزاد ہوتا ہے، اور آزاد ہونا یہ خود جو ہے یہ ایک عظمت اور شرافت کی چیز ہے۔ تو اسی لیے تفریق کے وقت بوزہ کبھی متقوم نہیں ہوتا، مال متقوم نہیں ہوتا۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ طلاق کے ذریعے بوزہ کو زائل کرنے کے لیے نہ بدل کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ گواہوں کی، نہ ولی کی، نہ عورت کی اجازت کی۔ وہ ویسے بھی اگر طلاق شوہر دیتا ہے تو اس میں سامنے ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، نہ بیوی ہو، نہ گواہ ہو، نہ ولی ہو، نہ اس میں کوئی اس کے بدلے میں کوئی مال دیا جا رہا ہو، طلاق ویسے بھی واقع ہو جاتی ہے، وہ چاہے حمل میں ہو، حیض میں ہو، کوئی بھی صورت ہو، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، انما تصیر متقومۃ فی الخلع، یہ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ منافع بزا جو ہیں یہ تفریق کے وقت خلع کی صورت میں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمارے متقوم ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ بزا تفریق کے وقت منافع بزا جو ہیں یہ ہمارے متقوم نہیں ہوتے، ہمارے متقوم نہیں ہوتے، آپ نے تو یہ کہہ دیا۔ جب یہ متقوم نہیں ہوتے تو پھر یہ خلع کی صورت میں جب عورت بدل دیتی ہے اپنے مہر کا بدل، تو وہاں پھر یہ ہمارے متقوم کیوں بن جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی وہی دیا جا رہا ہے کہ بھائی خلع میں جو منافع بزا کا متقوم بالمال ہونا آیا ہے تو یہ بھی صرف نص کی وجہ سے ہے، خلاف القیاس ہے، کیونکہ نص آ گئی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ تو لہٰذا نص کی وجہ سے ہم نے لی ہے خلاف القیاس، اور جب خلاف القیاس ہے تو آپ اس خلع والے مسئلے پر اس طلاق والے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ مولا جیون نے یہ فرمایا ہے کہ ماتن نے یہاں پر چونکہ طلاق بعد دخول کی قید لگائی ہے، کہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے نا کہ دخول کے بعد اس نے طلاق دی ہے، تو یعنی جب دونوں گواہوں نے اگر یہ طلاق قبل الدخول کی گواہی دیں، یہاں تو بعد الدخول کا ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے، قبل الدخول کی اگر گواہی دے دیں اور پھر اس سے رجوع کر لیں تو دونوں شوہروں کے اوپر دونوں شخصوں کے اوپر شوہر کے لیے نص کے ذریعے سے ایک مہر آئے گا، اور یہ نصف مہر بطور تاوان کے ان کے اوپر آئے گا، کیونکہ دخول سے پہلے جو طلاق ہو جاتی ہے اس میں آدھا مہر لازم ہوتا ہے نا، آدھا مہر۔ اب یہ آدھا مہر خالصتاً ان دو گواہوں کی گواہی نے اس کے اوپر لازم کیا ہے، پہلی صورت میں ایسا نہیں تھا، پہلی صورت میں دخول کی وجہ سے لازم ہوا تھا، ان کے گواہیوں کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں پر ان کی گواہیوں کی وجہ سے اس کے اوپر آدھا مہر لازم ہوا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے ملاپ وغیرہ نہیں کیا، خلوت صحیح نہیں ہوئی، اور یہی انہوں نے گواہی بھی اسی طرح دے دی کہ طلاق دی ہے، طلاق دینے کی گواہی دے دی، اور قبل دخول قبل خلوت سیاح کی گواہی دے دی۔ تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر یہ عورت خدا نخواستہ یہ مرتد ہو جاتی یا اس شوہر کے بیٹے سے ملوث ہو جاتی، تو ملوث ہو کر حرام کاری خدا نخواستہ کر بیٹھتی، تو ان صورتوں میں اس کے ناشزہ کلیہ ہونے کی وجہ سے، ناشزہ فاحشہ ہونے کی وجہ سے یا مرتدہ ہونے کی وجہ سے وہ مہر بالکل بھی ختم ہو سکتا تھا، بالکل اس کا مہر سرے سے ختم ہو سکتا تھا، احتمال موجود تھے۔ لیکن جب انہوں نے گواہی دے دی طلاق کی تو وہ احتمال ختم کر دیے، احتمال ختم کر دیے، تو گویا وہ آدھا مہر ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہو گیا، اور بعد میں یہ رجوع کر رہے ہیں گواہی سے، تو گویا انہوں نے سراسر اس کے اوپر ظلم کیا، آدھا مہر لازم کرنے میں ان کی گواہی نے سارا کردار ادا کیا، تو لہٰذا اب وہ ان دونوں گواہوں سے وہ شوہر اپنا ادا کیا ہوا نصف مہر جو ہے وہ ان سے لے گا، یا ان سے لے کر ادا کرے گا، ان کو تاوان دینا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان کی وجہ سے وہ چیز کیا ہوئی ہے، لازم ہوئی ہے۔ اور یہ ایسے ہو گیا گویا کہ ان دونوں گواہوں نے اس شوہر سے آدھا مہر غصب کر کے اس عورت کو دی ہے، ایسے ہو گیا۔ تو لہٰذا جو غاصب ہے وہ شے مغصوب کا چونکہ ضامن ہوتا ہے،
اور اس کو وہ چیز واپس کرنی پڑتی ہے، تو اس کو غاصب کے درجے میں ہم لا کر یہ چیز اسے واپس کروا رہے ہیں شوہر کو۔